الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، پیدائش۔ شیخ شہاب الدین سہروردی 529 ہجری کو سہرورد میں پیدا ہوئے، جو کہ ہمدان اور زنجان کے درمیان ایک قدیم قصبہ کہلاتا ہے۔ آپ کا نام شیخ شہاب الدین عمر بن محمد سہروردی ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور آپ کا لقب شیخ سہروردی ہے۔ نمبر 2، تعلیم و تربیت۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والدین نے کی، پھر آپ نے اپنے عم محترم چچا جان ابو النجیب عبد القاصر بن عبداللہ سہروردی سے علوم ظاہر و باطن حاصل کیے، جو کہ اس دور کے باکمال عالم صوفی تھے۔ آپ کے نام میں سہروردی اپنے عم محترم یعنی چچا جان کے نام کی وجہ سے آتا ہے۔ آپ علاقائی علوم سے فراغت کے بعد اپنے علاقے سے نکلے، بغداد پہنچے اور شیخ عبد القادر جیلانی کے در پر حاضر ہو کر ان سے بھی ظاہری و باطنی علوم حاصل کیے۔ پھر بغداد سے آپ سفر کرتے ہوئے حرمین شریفین پہنچے اور وہاں کے مشہور بزرگ عمر بن الغارد سے مل کر فیضیاب ہوئے، جو کہ اپنے دور کے بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ آپ کے دونوں بیٹوں نے حضرت شیخ سہرورد سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ کے مرید و شاگرد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار شاگرد اور مرید بنے، حتیٰ کہ فارسی زبان کے مشہور شاعر اور ادیب شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ کے مریدوں میں شامل ہیں۔ آپ کے کئی مرید برِ صغیر آ گئے اور یہاں آ کر سلسلہ سہروردیہ کو فروغ دیا، جن میں مشہور بزرگ شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سخی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ نوح بکھر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ کے مریدوں میں شامل ہیں۔ نمبر 4، تصنیف و تالیف۔ حضرت شیخ سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علوم دینیہ میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ آپ راسخ العقیدہ صوفیہ کے امام تھے۔ شریعت و طریقت کی عظمت اور احکام کی بجاوری پر زور دیتے تھے۔ آپ متعدد کتب کے مصنف و مؤلف بھی تھے، چنانچہ رصف النسائل ایمانیہ، کشف الفضائل یونانیہ اپنی کتب میں آپ امام غزالی کی طرح فلسفہ یونان کا رد کرتے ہیں۔ بہجت الاسرار، اعلام الہدیٰ فی العقیدہ، جذب القلوب آپ کے علم و فکر کی نمائندہ کتب ہیں۔ نمبر 5، عوارف المعارف۔ آپ نے متعدد کتب لکھی، مگر جو مقام آپ کی لکھی ہوئی کتاب عوارف المعارف کو حاصل ہوا وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہ ہوا۔ علماء صوفیہ کے نزدیک آپ کی یہ کتاب دیگر کتب تصوف کے مقابل لائق توجہ اور قابل اخذ کتاب ہے۔ اس کتاب کا موضوع اگرچہ کہ تصوف ہے، مگر اس میں روایات حدیث کا ایک ضخیم ذخیرہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ آپ اپنی اس کتاب میں سب سے زیادہ اہمیت قول رسول اور فعل رسول ہی کو دیتے ہیں۔ علم المباحثہ سے بھی شغف کا اظہار ہوتا ہے کہ عین جوانی کے عالم میں آپ کو اس علم کا بے حد شوق تھا۔ فقہی استدلال میں بھی آپ کو پوری مہارت حاصل تھی۔ آپ کو اتباع نور رسالت کا پیکر کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں اپنے چچا ابو النجیب سے کافی روایات نقل کی ہیں۔
اور بہت زیادہ ان کے گرویدہ پائے گئے ہیں۔ آپ کی کتاب عوارف المعارف 63 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں علم تصوف کے ساتھ تصوف و صوفیہ کے بارے میں بعض غلط فہمیوں اور اعتراضات کے بڑے مدلل انداز میں جواب دیے ہیں۔ صوفیہ کے حوالے سے بھی راہ مستقیم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عبادات کے موضوع پر بھی علم باطن کے نقطہ نظر سے عمدہ بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب علم تصوف کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ نمبر 6 وصال۔ غرض کہ پھر شیخ شہاب الدین سہروردی دین اسلام کی بہت زیادہ خدمت کر کے 1 محرم الحرام 632 ہجری کو اس دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں۔ بوقت وصال آپ کی عمر مبارک 103 برس تھی۔ آپ کا وصال بغداد میں ہوا اور آپ کو بغداد ہی میں آسودہ خاک کیا گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ سہروردی سلسلے کے ایک عظیم بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔